معزز ناظرین کرام، آج ہم آپ کے پاس نہایت افسوسناک خبر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان، جنہوں نے پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے کا وعدہ کیا تھا، کی حکومت میں ایک نہایت خطرناک قانون بنانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ اس کالے اور غیر شرعی قانون کے تحت ہر اس شخص کو 7 سال کی قید اور لاکھوں روپے کی سزا دی جائے گی جو ہندو، عیسائی یا قادیانی وغیرہ کا مذہب چھوڑ کر مسلمان ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اس شخص کو بھی 7 سال قید اور لاکھوں روپے جرمانے کی سزا دی جائے گی جس نے اس غیر مسلم کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی ہوگی۔ ناظرین کرام، آپ کو معلوم ہوگا کہ جماعت اسلامی کا سینٹ میں صرف ایک رکن ہے۔ سینیٹر مشتاق احمد نے اس مجوزہ قانون کی روک تھام کے لیے سرگرمی شروع کر رکھی ہے۔ دیگر جماعتوں کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ وہ اس مجوزہ قانون کے خلاف کیا اقدامات کر رہے ہیں۔ ناظرین، آپ کو یہ جان کر مزید حیرت اور دکھ ہوگا کہ اسی قسم کا قانون پہلے سے سندھ میں موجود ہے۔ یہ قانون پیپلز پارٹی کی حکومت نے 2016 میں نہایت خاموشی سے منظور کر دیا تھا اور پوری قوم کی غفلت اور بے خبری کا فائدہ اٹھایا تھا۔ اب اسی قسم کا ایک قانون اسلام آباد میں پورے ملک میں نافذ کرنے کے لیے بنانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ اس قانون کے تحت اسلام قبول کرنے پر 7 سال قید اور لاکھوں روپے جرمانہ کیا جائے گا۔ ناظرین، اسلام قبول کرنے پر اس قدر ظالمانہ اقدامات اور سزائیں تو یورپ میں اور بھارت میں بھی نہیں ہیں۔ امتناع تبدیلی مذہب کا قانون عنقریب قومی اسمبلی میں منظوری کے لیے پیش کر دیا جائے گا۔ درجنوں NGOs جو یورپ اور غیر ملکی اداروں سے لاکھوں اور کروڑوں ڈالر وصول کر کے پاکستان میں یورپی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے سرگرم ہیں، اس مجوزہ قانون کی کامیابی کے لیے صبح شام سرگرم ہیں اور اراکین قومی اسمبلی اور سینٹ سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ مجوزہ قانون کے تحت کوئی ہندو یا غیر مسلم جس کی عمر 18 سال سے کم ہو اسلام قبول نہیں کر سکتا ہے، جبکہ 18 سال سے زیادہ کی غیر مسلم کو اسلام قبول کرنے کے لیے سیشن جج کو درخواست دینی پڑے گی، جس پر وہ اس غیر مسلم کو 90 دن تک اپنی نگرانی میں اسلامی قوانین اور دیگر قوانین کا مطالعہ کرنے کا کہے گا۔ 3 مہینے کے بعد وہی غیر مسلم سیشن جج کے پاس دوبارہ حاضر ہوگا اور بتائے گا کہ کیا وہ اب بھی اسلام قبول کرنا چاہتا ہے یا نہیں، اور اگر اس ہندو یا غیر مسلم نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تو وہ شخص جس نے اس غیر مسلم کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی کے خلاف جبراً تبدیلی مذہب کے جرم کے قانون کے تحت مقدمہ درج کیا جائے گا، جس کی سزا 7 سال قید اور لاکھوں روپے جرمانہ ہے۔ معزز ناظرین، 2016 میں پیپلز پارٹی نے اسی قسم کا قانون بنایا تو مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس قانون کی مخالفت میں ایک بیان جاری کیا تھا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہا تھا کہ یہ قانون شریعت کے خلاف ہے اور یہ آئین کے بھی خلاف ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے وفاقی شرعی عدالت کو کہا تھا کہ وہ
حکومت سندھ کے اس کالے اور غیر شرعی قانون کا جائزہ لے، تاہم معلوم نہیں ہو سکا کہ وفاقی شرعی عدالت نے اس سلسلے میں کیا اقدام کیا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہا تھا کہ کسی بھی شخص کو اسلام قبول کرنے سے روکنا آئین اور شریعت کی روح سے حرام ہے اور یہ ایک بڑا جرم ہے۔ ناظرین، آپ کو اس کا حکومت کے اس اقدام کا علم ہونا چاہیے، خصوصاً حکومت سندھ کے اقدام کے پس منظر کا علم ہونا ضروری ہے۔ آپ شاید جانتے ہوں کہ سندھ میں لاکھوں اور کروڑوں ہندو آباد ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ کوئی ہندو لڑکی کالج یا یونیورسٹی میں دوران تعلیم کسی مسلمان لڑکے کے ساتھ عشق اور محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ جب وہ دونوں شادی کا فیصلہ کر کے کسی عالم کے پاس نکاح کے لیے جاتے ہیں تو وہ نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ عالم کہتے ہیں کہ اہل کتاب اور مسلمان کا نکاح ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ ہندو اہل کتاب نہیں ہیں لہذا ان کا نکاح مسلمان کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ وہ ہندو لڑکی اس مسلمان لڑکے کے ساتھ شادی کی غرض سے اپنا مذہب بدل لیتی ہے اور مسلمان ہو جاتی ہے۔ اس پر NGOs اور ہندو اراکین پارلیمنٹ اور دیگر ہندو رہنما اور بعض دیگر مذاہب کے لوگ جبراً تبدیلی مذہب کا الزام لگاتے ہیں۔ جبراً تبدیلی مذہب یقیناً ایک جرم ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دے رکھی ہے، لیکن اس آڑ میں ریاست مدینہ کے بانی جو کچھ کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ سب کو علم ہونا چاہیے۔ آج معلوم ہو رہا ہے کہ کیوں علماء کرام کو پارلیمنٹ میں آنے سے روکا گیا اور اس سلسلے میں سلیکٹرز کا اور دیگر لوگوں کا کیا کردار تھا۔